کلثوم جو 2 چٹیاں بنائے سیاہ رنگ کا شلوار قمیض پہنے کمر کے گرد گلابی رنگ کا دوپٹہ باندھے گنگناتی ہوئی لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اس کی نظر پورچ کی طرف جاتے دلاور شاہ پر پڑی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں وہ ہمیشہ کی طرح واضح لگ رہا تھا۔ ہاں رملا، میں کل تک آ جاؤں گا۔ دلاور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ کلثوم کو شرارت سوچی۔ خڑوس کبھی مسکراتے ہی نہیں۔ مگر میرا نام بھی کلثوم شاہ ہے، دیکھتی ہوں کیسے نہیں مسکراتے۔ کلثوم نے مسکراتے ہوئے پانی کے پائپ کا رخ دلاور شاہ کی طرف کیا اور انگلی سے پائپ کا آدھا منہ بند کیا، جس سے پانی کی تیز فوار نکلی اور دلاور شاہ کو پوری طرح بھگا گئی۔ "وٹ دی ہیل! کس کی حرکت ہے یہ؟" دلاور شاہ غصے سے کان سے فون ہٹاتا جیسے ہی مڑا۔ کلثوم کو پائپ پکڑے دیکھ اس کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ "وہ میں" دلاور شاہ کے چلانے پر کلثوم خوفزدہ ہو گئی۔ "کیا میں ہاں، تم چھوٹی بچی ہو جو ایسی حرکتیں کر رہی ہو!" آہ! دلاور شاہ غصے سے کلثوم کی طرف بڑھنے لگا کہ راستے میں پڑی اینٹ اسے دکھائی نہ دی اور وہ منہ کے بل گھاس پر گر گیا۔ چونکہ کلثوم پودوں کو پانی دے رہی تھی، اس لیے پورے لان کی مٹی بھی گیلی ہو گئی تھی۔ دلاور کی نظر اپنے سفید سوٹ پر گئی جس پر بری طرح کیچڑ لگ چکی تھی۔ دلاور شاہ اس کی طرف بڑھا جو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اگلے ہی پل دلاور شاہ کا ہاتھ کلثوم کی طرف غصے سے اٹھا۔ "تمہاری عمر کی لڑکیاں کالج میں ہوتی ہیں مگر تمہیں سارا دن شرارتیں کرنا، گاؤں گھومنے اور آوارہ گردی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ مجھے کسی ضروری کام سے جانا تھا، تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا"۔ دلاور شاہ غصے سے کہتا چینج کرنے کی غرض سے اندر حویلی کی طرف بڑھا۔ "او نو! بدتمیز کہیں کے! ذرا سی شرارت کیا کرلی، تھپڑ ہی مار دیا۔ ابھی جا کر دادا جان کو بتاتی ہوں"۔ کلثوم جو دلاور کے تھپڑ مارنے پر صدمے میں تھی، غصے سے اندر بڑھی۔ "چھوٹے سائیں، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں"۔ دلاور شاہ جو چینج کرتے باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ ملازمہ کی آواز پر رک گیا۔ "ٹھیک ہے"۔ دلاور شاہ سر ہلاتا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دلاور عثمان شاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو سب گھر والوں کو جمع دیکھ چونکا۔ کمرے میں اس کے والدین الیاس شاہ صاحب، نازیہ بیگم اور اس کے چچا چاچی زاہد صاحب اور نرمین بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ "جی دادا، دادا سائیں آپ نے بلایا"۔ دلاور نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ "آؤ بیٹا، بیٹھو۔ ہم نے سوچا ہے کہ اب تم 22 کے ہو چکے ہو اور کلثوم 17 کی ہو گئی ہے۔ بچپن سے تم دونوں کا رشتہ طے ہے، وہ تمہاری منگ ہے، اس لیے اب تم دونوں کی شادی کر دینی چاہیے"۔ دادا جان نے دلاور کو دیکھتے کہا۔ "دادا جان، میں کلثوم سے شادی نہیں کر سکتا، آپ اس کی شادی کسی اور سے کروا دیں"۔ دلاور نے صاف انکار کیا۔ "یہ تم کیا کہہ رہے ہو دلاور، کلثوم تمہاری بچپن کی منگ ہے"۔ دادا جان نے سختی سے کہا۔ دادا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کلثوم جو دادا جان کو دلاور کی شکایت لگانے آ رہی تھی، اس کی آواز سنتے دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ "دادا جان، میں اس جاہل لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا۔ کہاں وہ میٹرک پاس اور کہاں میں شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے MBA کر رہا ہوں۔ میں شادی کروں گا تو صرف اپنی ہم پلہ لڑکی سے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ مگر وہ لڑکی کلثوم کبھی بھی نہیں ہو سکتی"۔ دلاور شاہ کی یہ بات پر کلثوم کے والدین غصے سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ صرف عثمان شاہ کا لحاظ کر رہے تھے۔ کلثوم دلاور کے منہ سے اپنی اتنی تذلیل سنتی نم آنکھیں لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ "اگر تمہیں میرے فیصلوں پر اعتراض ہے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ جب میری بات نہیں مان سکتے تو اس حویلی میں بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفعہ ہو جاؤ اور اپنی شکل مت دکھانا"۔ عثمان شاہ غصے سے کہتے کھڑے ہو گئے۔ "یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی"۔ دادا جان کی بات پر دلاور کی ماں نازیہ بیگم تڑپ کر رہ گئی۔ "بہو، تمہیں مسئلہ ہے تو تم بھی چلی جاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ"۔ "مگر میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا"۔ عثمان شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ "نازیہ، تم چپ رہو، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا بکواس کی ہے اس نے کلثوم کے بارے میں، اور ابا جان سے بھی بدتمیزی کر رہا ہے"۔
الیاس شاہ صاحب نے اپنی بیگم کو چپ رہنے کا کہا۔ مجھے بھی اس گھر میں رہنے کا کوئی شوق نہیں جہاں انسان اپنی مرضی سے کھل کر سانس بھی نہ لے سکے۔ جا رہا ہوں میں، دلاور شاہ غصے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بابا کلثوم کا کیا ہوگا؟ زاہد صاحب نے عثمان شاہ کی طرف دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ فکر مت کرو، ہماری پوتی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ عثمان شاہ کی بات پر وہ خاموشی سے سر ہلا گئے۔ بابا بھائی جان، میں بہت شرمندہ ہوں دلاور کی بدتمیزی پر۔ شہر نے اس کا دماغ زیادہ ہی خراب کر دیا ہے۔ دیکھیے گا بہت جلدی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ الیاس شاہ صاحب نے شرمندہ ہوتے ہوئے معافی مانگی جبکہ نازیہ بیگم غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ معافی مانگ کر شرمندہ مت کریں بھائی، آپ بڑے ہیں، زاہد صاحب نے الیاس شاہ صاحب کو دیکھتے کہا، جس پر وہ شرمندہ چہرے لیے اپنے بھائی کو گلے لگا گئے۔ نرمین بیگم کو کلثوم کا خیال آیا تو وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ میں اس جاہل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، میں شادی کروں گا تو صرف اپنی ہم پلہ لڑکی سے، مگر وہ لڑکی کلثوم کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کلثوم اپنے کمرے میں آتی، بیڈ پر گرتی، بلک بلک کر روتی۔ آپ اس قدر ظالم ہو سکتے ہیں یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بچپن سے مجھے یہی بتایا گیا کہ میں آپ کے نام ہوں۔ بچپن سے میں آپ کے ساتھ خواب بن رہی تھی اور آپ نے کیا کیا دلاور، ایک پل میں میرے خوابوں کے محل کو چکنا چور کر دیا۔ کلثوم کو اپنے دل میں ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ تکلیف سے بول رہی تھی کہ غصے میں اس کے کمرے میں داخل ہوتا دلاور شاہ سب سن چکا تھا۔ اچھا ہوا کہ خواب ٹوٹ گئے، اگر اپنا بھلا چاہتی ہو تو مزید خواب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں کبھی تمہارا ہوں گا، ایسا کبھی خواب میں بھی مت سوچنا۔ دلاور شاہ نے کلثوم کو دیکھتے طنز کیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ میرا کیا قصور ہے؟ میرے معصوم دل نے تو ہمیشہ آپ کو چاہا ہے، سراسر ظلم ہے یہ۔ کلثوم غصے سے کھڑی ہوتی دلاور شاہ کے سامنے آتے بولی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم نے خود اپنے دماغ میں یہ خرافات بھری تھی کہ میں نے تمہیں کبھی کوئی آسرا نہیں دیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارے ان جھوٹے آنسوؤں کی وجہ سے دادا جان نے مجھے گھر سے جانے کو کہہ دیا ہے اور تم یہاں ٹسے بہا رہی ہو، کیا کمی ہے مجھ میں؟ دلاور شاہ نفرت سے کلثوم کو دیکھتا جانے لگا کہ کلثوم کی اگلی بات پر اس کے قدم جم گئے۔ کمی؟ خود کو میٹرک کر کے تم پتہ نہیں کہیں کی استانی سمجھتی ہو؟ شہر میں میٹرک والے کو بھی ان پڑھ ہی سمجھا جاتا ہے، ہر وقت بس فضول شرارتوں میں لگی رہتی ہو، مگر مجھے اپنے لیے پڑھی لکھی سوبر سی لڑکی چاہیے جو تم کبھی نہیں بن سکتی۔ جا رہا ہوں میں، کم سے کم تمہاری شکل تو نہیں دیکھنی پڑے گی روز روز۔ دلاور کلثوم پر طنزیہ نظر ڈالتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ کلثوم چندا کیوں اپنا آپ کو رو رو کر ہلکان کر رہی ہو؟ نرمین بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے کلثوم کے برابر بیڈ پر بیٹھتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، امی کیا میں جاہل ہوں؟ کیا میں دلاور کے قابل نہیں؟ کلثوم نے آنکھوں میں نمی لیے نرمین بیگم سے پوچھا، نہیں بیٹا، ایسا بالکل نہیں ہے، اصل دماغ تو دلاور کا خراب ہے جو میری پھول جیسی بیٹی کو انکار کیا ہے۔ اس نے دیکھنا وہ ضرور پچھتائے گا۔ خبردار، جو تم نے اپنے آنسو ضائع کیے وہ ادھر آؤ میرے پاس۔ نرمین بیگم نے کہتے کلثوم کو گلے لگایا اور اس کے بال سہلانے لگی۔ امی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کالج میں ایڈمیشن لینا ہے مجھے، آپ ابا سے بات کریں نا۔ کلثوم نے اپنے آنسو صاف کرتے نرمین بیگم کو دیکھتے کہا، کلثوم چندا یہ تم دلاور کی وجہ سے کہہ رہی ہو نا، چھوڑو اسے، دفع کرو۔ نرمین بیگم نے کلثوم کو سمجھانا چاہا، نہیں امی، دلاور کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، آگے پڑھنا میری اپنی خواہش ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا
کہ مجھے کالج جانا ہے، مگر آپ نے کہا تھا کہ شادی کے بعد دلاور شہر لے جائے گا پھر پڑھنا۔ اب شادی تو ہو نہیں رہی تو مجھے پڑھنے ہی دیں۔ کلثوم نے طنزیہ مسکراہٹ لیے کہا، کلثوم بیٹا کالج گاؤں سے دور ہے، تم جانتی ہو ابا جان کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ کلثوم نے طنزیہ مسکراہٹ لیے کہا، کلثوم بیٹا کالج گاؤں سے دور ہے، تم جانتی ہو ابا جی کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ نرمین بیگم نے کلثوم کے بال سنوارتے ہوئے کہا، دادا جان کو میں منا لوں گی، آپ فکر مت کریں پلیز اماں جائیں نا۔ کلثوم نے چہرے پر معصومیت لیے نازیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کرتی ہوں بات زاہد صاحب سے، تم آرام کرو، میں ذرا رات کے کھانے کا دیکھ لوں۔ نرمین بیگم کلثوم کا ماتھا چومتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ نے مجھے جاہل اور گنوار کہا نا، اب میں آپ کو دکھاؤں گی دلاور کہ اصل میں آپ میری محبت کے قابل ہی نہیں تھے۔ کلثوم نے چہرے پر عزم لیے دل میں سوچا، معمول کا دن تھا، کلثوم لان میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی کہ ملازمہ اس کے پاس آئی، کلثوم بی بی آپ کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے کلثوم کو دادا جان کا پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، کلثوم سرس بات میں ہلاتی عثمان شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلام دادا جان، بلایا آپ نے؟ کلثوم کمرے میں داخل ہوئی جہاں دادا جان کے ساتھ زاہد صاحب اور نرمین بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں آؤ بیٹھو، تمہارے والدین بتا رہے ہیں کہ تم کالج میں پڑھنا چاہتی ہو، دادا جان نے کلثوم سے پوچھا۔ جی دادا جان، کلثوم نے سر جھکائے جواب دیا، مگر بیٹا کالج دور ہے، تم کیسے مینج کر پاؤ گی؟ دادا نے فکر مندی سے کلثوم کا جواب جاننا چاہا۔ دادا جان اتنا بھی دور نہیں ہے، اگر گاڑی پر جاؤں گی تو گھنٹہ لگے گا، حویلی میں اتنے ڈرائیور ہیں، پلیز دادا جان میں وعدہ کرتی ہوں آپ کا اور بابا کا بھروسہ نہیں توڑوں گی۔ کلثوم گھٹنوں کے بل بیٹھتی عثمان شاہ کے آگے منت کرتی بولی، ٹھیک ہے میری گڑیا، اٹھ کر بیٹھو، ادھر آؤ۔ کلثوم مسکراتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ بیٹیاں زمین پر بیٹھی اچھی نہیں لگتیں، دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو دادا جان۔ کلثوم مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ خوش رہو میری بچی، دادا جان نے مسکراتے ہوئے کلثوم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وقت اپنی ڈگر پر چلتا رہا۔ کلثوم کو کالج میں ایڈمیشن لیے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ رحمت بوا پانی پلا دے، بہت گرمی ہو رہی ہے۔ سفید یونیفارم میں کلثوم کالج کا بیگ کندھے پر ڈالے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ یہ جو تم نے کالج میں داخلہ لیا ہے نا، اگر تم سوچ رہی ہو کہ دلاور تمہیں اپنا لے گا تو یہ تمہاری بھول ہے، صرف تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہوا ہے۔ نازیہ بیگم لاؤنج میں آتی آنکھوں میں نفرت لیے بولی، تائی امی آپ کا بیٹا اس قابل نہیں کہ اس کے لیے میں پڑھوں، پڑھنا میرا شوق ہے، کلثوم غصے سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بدتمیز، زبان دیکھو کس قدر چلتی ہے اس کی، مگر جو یہ سوچ رہی ہے وہ میں ہونے نہیں دوں گی، نازیہ بیگم غصے سے کہتی اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور کلثوم کا کالج کمپلیٹ ہو گیا۔ کیا اب میڈیکل کالج 2 سال بعد؟ آج پھر دادا جان کے کمرے میں کلثوم اور اس کے والدین موجود تھے۔ پلیز دادا جان، کلثوم نے انہیں منانا چاہا، نہیں پتر، کالج تک تو ٹھیک تھا، لیکن دوسرے شہر میڈیکل کالج بھیجنا اس کی اجازت نہیں دے سکتا میں۔ دادا جان نے صاف انکار کیا۔ پلیز دادا جان، ڈاکٹر بننا میرا خواب ہے، بابا آپ کہیں نا۔ کلثوم نے زاہد صاحب کو بھی شامل کیا۔ بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کلثوم، دوسرے شہر اکیلے تمہیں بھیجنا میرا دل نہیں مانتا۔ زاہد صاحب نے بھی عثمان شاہ کا ساتھ دیا۔ آپ لوگ ایسے ہی بیٹیوں کو پڑھنے سے روکتے ہیں اور پھر آپ ہی کے بیٹے ہمیں گنوار اور جاہل کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں، کیوں فرق کرتے ہیں آپ لوگ بیٹوں اور بیٹیوں میں؟ جب دلاور شہر بھیجنا تھا تو تب تو آپ میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور اب آپ لوگ مجھے منع کر رہے ہیں۔ دلاور کی ہوئی تذلیل مجھے آج بھی راتوں کو سونے نہیں دیتی، کلثوم کہتی بلک بلک کر رو دی۔ نا بچے، ایسے روتے نہیں، ہم تو تیری فکر میں کہہ رہے تھے، اچھا مت رو، مگر اپنا برا خیال رکھنا،
اور کسی کی باتوں میں مت آنا، تو ویسے ہی بڑی سادہ اور معصوم ہے۔ کلثوم کو روتا دیکھ دادا جان آگے بڑھتے کلثوم کے آنسو صاف کرتے اسے اجازت دے گئے۔ تھینک یو دادا جی۔ کلثوم مسکراتے ہوئے دادا جان کے گلے لگی اور اپنے ماں باپ کو آنکھ ماری کے دیکھا، میں نے منا لیا دادا جان کو۔ کلثوم کے نمبر اچھے تھے، اسی لیے اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن فوراً ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کلثوم ہاسٹل سے نکلتی کالج کے لیے جا رہی تھی کہ ایک لڑکے کی آواز پر رک گئی۔ کلثوم نے مڑ کر دیکھا، سیاہ رنگ کی پینٹ اور سفید شرٹ پہنے وہ 25 سالہ لڑکا کافی ہینڈسم تھا۔ جی، کلثوم نے سوالیہ نظروں سے مقابل کی طرف دیکھا۔ وہ کیا آپ سدرا کو بلا دیں گی؟ سدرا اسلم کو نوجوان نے کلثوم کو دیکھتے کہا۔ وہ نیچے آ رہی ہے، لے آ گئی۔ کلثوم نے اس نوجوان کو ابھی بتایا ہی تھا کہ سدرا وہاں آ گئی۔ السلام علیکم شیری بھائی، کیسے ہیں؟ کلثوم، یہ شیری بھائی ہیں، میرا مطلب شہریار، میرے ماموں کے بیٹے، اور شہریار بھائی یہ کلثوم ہے میری بیسٹ فرینڈ۔ سدرا نے دونوں کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ کلثوم نے شہریار کو دیکھتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا آپ بھی میڈیکل پڑھ رہی ہیں؟ شہریار نے کلثوم کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میں اسپورٹس کھیلتی ہوں سدرا، میں جا رہی ہوں، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، تم آ جانا۔ کلثوم شہریار پر طنز کرتی سدرا کو بتاتی کالج کے لیے نکل گئی۔ او مائی گاڈ، کیا سیوریج لڑکی ہے! شہریار کلثوم کے جواب پر ہنس دیا۔ آپ نے بھی تو کتنا بے وقوفانہ سوال پوچھا۔ میڈیکل ہاسٹل میں رہ رہی ہے تو ظاہر ہے میڈیکل ہی پڑھ رہی ہوگی، سدرا نے شہریار کو دیکھتے کہا۔ اچھا خیر چھوڑو، میں تمہیں بتانے آیا تھا کہ اس سنڈے کو زاویار شہریار کا چھوٹا بھائی کے پاس ہونے کی خوشی میں پارٹی ہے، تو تم ضرور آنا، مما نے خاص طور پر تمہیں آنے کو کہا ہے، اور وہاں ہاں ہو سکے تو اپنی دوست کو بھی لے آنا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے سدرا کو پارٹی کی دعوت دی، مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر گڑھا پڑتا تھا جو اسے مزید خوبصورت بناتا تھا۔ بس کریں، وہ چلی گئی ہے اور اسے کیوں لے کر آؤں؟ سدرا نے شہریار کا دھیان اپنی طرف کیا۔ وہ کب سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے کلثوم گئی تھی۔ اچانک کلثوم کو دعوت دینے پر وہ شرارت سے پوچھ بیٹھی، شرارتی؟ آ جانا ٹائم پر، بالکل، میں گاڑی بھجوا دوں گا، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، میں جا رہی ہوں، میری کلاس شروع ہو گئی ہے، سدرا کہتی فوراً کلاس کے لیے بھاگی۔ کلثوم، شہریار نے کلثوم کا نام دہرایا۔ انٹرسٹنگ، ملتے ہیں پھر سنڈے کو ڈاکٹر کلثوم۔ شہریار مسکراتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتوار کا دن آ پہنچا تھا، پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ شہریار بلیک ٹیسٹ ٹیوب میں نیچے آیا تو لان میں ہی اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی۔ کیسا ہے شہریار؟ مسکراتا ہوا دلاور شاہ کے گلے لگا۔ میں ٹھیک، تو سنا؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آئی ایم فٹ۔ اور یار اتنی دیر سے کیوں آئے ہو تم دونوں؟ شہریار مسکراتا ہوا احمر سے ملا۔ ہم لیٹ آئے ہیں کہ تو نیچے لیٹ آیا ہے؟ احمر اور دلاور نے گھورتے ہوئے شہریار کو دیکھا۔ بس یار آج تھوڑا اسپیشل تیار ہوا ہوں، بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ شہریار نے کان کھنچاتے ہوئے کہا۔ اوہ، مطلب کچھ کھچڑی پک رہی ہے؟ احمر نے ہنستے ہوئے شہریار کو کندھا مارا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، ایک لڑکی نے تمہارے بھائی کو اپنا